ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس۔ زید صاحب، ایک سوال یہاں میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ بہت عرصے سے پریزیڈنٹ مشرف، ایکس پریزیڈنٹ آف کورس اب وہ ہمارے ایک کیمپین ان کے خلاف، اینٹی کیمپین تو ان کے خلاف چل ہی رہی تھی، لیکن یہ بات کھل کر ایسا سامنے نہیں آ رہی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو بہت عرصے سے لگ رہا تھا کہ ان کو اب ریپلیس کر دیا جائے گا، لیکن میں جاننا چاہوں گی یہی وقت کیوں چنا گیا ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے؟ دیکھیے، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے۔ پریزیڈنٹ مشرف کو فائنلی امریکنز کا شروع میں پلان یہ تھا کہ جب پولیٹیکل حکومت بنے گی تو پریزیڈنٹ مشرف کو ایک فگر ہیڈ بنا کے پریزیڈنٹ چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ اگر یہ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے تو پھر یہ بیک اپ کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے۔ صحیح۔ ان کو فائنلی تبدیل کرنے کا فیصلہ تقریباً 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے ہوا ہے، بہت پہلے نہیں ہوا۔ اور کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں براہ راست تصادم ہوا پاکستان کا یا ISI کا CIA کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کے امریکہ جانے سے پہلے ایک سٹیپ لیا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ISI کو منسٹری آف انٹیریئر کے تحت کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں کیا گیا کہ ISI منسٹری آف انٹیریئر کنٹرول کرے، اور بہت طوفان اور ہلچل مچی، اور اتنی ہلچل مچی کہ رات کے 3:30 بجے ان آرڈرز کو ریورس کرایا گیا۔ اور یہ پرائم منسٹر کے لیے، پرائم منسٹر کی پوری ٹیم امریکہ جا رہی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں صبح ہی صبح آرڈرز کو ریورس کرایا گیا یہاں پر، اور یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی، بڑی امبیرسمنٹ اور خفت اٹھانی پڑی گورنمنٹ کو کہ صاحب یہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور یہ آرڈرز غلط نکل گئے تھے، بڑی کہانی دی گئی جو بھی تھا۔ مگر یہ پہلا کلیئر سائن تھا کہ CIA اب براہ راست ISI کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایک تصادم ہوا تھا ایک پاکستانی سیکرٹ سروس کا اور امریکن سیکرٹ سروس کا، کیونکہ اب اس سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو کئی ماہ سے ایک کیمپین گلوبل میڈیا میں بلڈ کی جا رہی تھی کہ ISI ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کے قابو سے باہر نکل گئی ہے، وہ اپنی پالیسیز خود بنا رہی ہے، کیونکہ بیسکلی ہو یہ رہا تھا کہ پاکستان نے اب اپنی پالیسیز، افغان پالیسی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنانی شروع کر دی تھی۔ جو بات ہم نے کہی نا کہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ اچھے طالبان کون ہیں اور برے طالبان کون ہیں، پاکستانی طالبان میں اور افغان طالبان میں فرق کیا۔ پھر پاکستانی طالبان میں انہوں نے ان گروپس کو ریکگنائز کیا کہ جو جینوئنلی افغانستان میں لڑنا چاہتے ہیں اور وہ ہیں جو جینوئنلی صرف پاکستان سے لڑنا چاہتے ہیں، ان میں فرق کیا، اور اس لحاظ سے ان کو ڈیل کرنا شروع کیا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس بات پر CIA بھڑک گئی، اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ ISI کو کنٹرول کیا جائے۔ آج بھی یہی اسٹیٹمنٹس اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ISI کو کنٹرول کرنا لازم ہے، کیونکہ سے بات امریکنز کے لیے ہوئی بھی ہے نا، کنٹرول وہ نہیں کر پا رہے، تو جنگ اس بات کی۔ اس کے بعد جو دوسری ہوئی، جس بات کو پاکستان کے اخباروں میں، پریس میں رپورٹ بھی کیا گیا کہ جب امریکن جنرل پچھلے دنوں پاکستان آئے تو پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ مشرف نے، آرمی چیف نے اور ISI چیف نے ان کو پریزنٹیشنز دی جس میں یہ صاف صاف دکھا دیا کہ برامداد بگٹی جو BLA کا ہیڈ ہے وہ دہلی میں انڈین را آفیشل سے مل رہا ہے، وہ کابل میں را کے آفیشل کے ساتھ مل رہا ہے، اور انڈین ایمبیسی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی گاڑیوں میں وہ پھر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جب پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز نے امریکنز کو اطلاع دی کہ بیت اللہ محسود اس جگہ سے اس جگہ پہ جا رہا ہے اور اس گاڑی میں سوار ہے، گاڑیاں ریکگنائز کرا دی گئیں، کانوائے بتا دیا گیا، اس کے باوجود امریکن ڈرونز اوپر موجود تھے، انہوں نے اس پہ لاک کر لیا لیکن اس پر فائر نہیں کیا، اس کو بچاتے رہے، وہ پروٹیکٹ کرتے رہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے اتنی تشویشناک اور ایک خوفناک بات تھی کہ اس سارے ثبوت کو، جس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود تھی، کنفرنٹ کیا گیا امریکن ملٹری کمانڈرز کے ساتھ اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ، اور یہاں پر امریکن نے بالکل ڈیسائسولی دیکھ لیا کہ اب ان کا سارا کھیل کھل چکا ہے، ان کے سارے راز کھل چکے ہیں، اب پوری طرح وہ تصادم میں آ گئی ہیں پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ، ان امریکن انٹرسٹ اور پاکستانی انٹرسٹ اب بالکل تصادم میں تھے اس ساری حرکتوں کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے ایک ایک کر کے ان تمام ایلیمنٹس کو ریموو کیا جائے کہ جو اس بات کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ISI should be given under the direct control of دی سویلین گورنمنٹ یا منسٹری آف انٹیریئر۔ ناؤ سب سے پہلا سٹیپ اس پروسیس میں یہ تھا پریزیڈنٹ مشرف کو ریموو کرنا۔ سو سڈنلی یو سو کمپلیٹلی چینج آف ہارٹ، چینج آف مائنڈ، جو پہلے ان کا پلان تھا کہ ان کو رکھیں گے بیک اپ کے طور پر، وہ سب ختم کر دیا گیا اور امیڈیٹلی موو اس طرح کیا گیا اینڈ ایوری بڈی ابینڈنڈ ہم، یعنی ان کو امریکن نے ابینڈن کر دیا، ان کے سارے دوستوں نے ابینڈن کر دیا، میڈیا براہ راست ایک انوائرمنٹ کریٹ کی، ان کے جو ایسیٹس تھے میڈیا میں انہوں نے، سو ہی واز گون۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک سویلین حکومت ایک قانونی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ملک کے پریزیڈنٹ کو امپیچ کر دے، اس میں قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ مشرف کو امپیچ ہونا چاہیے تھا اپنی پارلیمنٹ سے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ پرابلم اس وقت ہے کہ جب CIA پلان کرے ان کو امپیچ کرنے کی، جب اپنی قوم خود کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ وہی کھیل تھا کہ جو مجیب الرحمان جب مجیب الرحمان کو پکڑا گیا اور اگرتلہ سازش کے اندر وہ گرفتار ہوتا ہے تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے صرف ایوب کی مخالفت میں ان غداروں کا ساتھ دیا جو پاکستان توڑنا چاہ رہے تھے، اس کی ہم پوری تفصیل ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ ضرور سیاستدانوں کا ساتھ دیں،
آپ ضرور فوجی حکمرانوں یا ڈکٹیٹرز کی مخالفت کریں، لیکن CIA را کے کہنے پہ نہ کریں، اپنے کہنے پہ کریں۔ اور ہوتا پاکستان میں یہ ہے کہ جس طرح 71 کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کہتے ہیں، لیکن وہ را انجینئرڈ اور را اسپانسرڈ الیکشن تھے اور CIA انجینئرڈ الیکشن تھے، اسی طرح کے آج کی تاریخ میں بھی آج بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ اپنا کسی آدمی کو یہ پریزیڈنٹ بنائیں گے، کسی ایسے آدمی کو پریزیڈنٹ بنائیں گے جو امریکنز کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہو، ان کی ساری بات کو سنیں۔ اور تھرڈ سٹیپ پرابلی یہ ہوگا کہ یا تو آرمی چیف کو چینج کریں گے یا DG ISI کو چینج کریں گے، اور چوتھا یہ ہوگا کہ پھر ISI کو دوبارہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ڈالنے کی کوشش کریں گے یا اس کے اندر اپنے آدمی بٹھا کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بڑی صاف بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آج قوم کو جو خطرات ہیں بالکل واضح کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ میڈیا نہیں بتائے گا۔ اب ان باتوں سے ہمیں بھی خطرہ ہوگا، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم یہ صرف اس لیے بول رہے ہیں کہ پوری قوم کے 16 کروڑ مسلمانوں اور پاکستان کو جو عالم اسلام کا آخری قلعہ ہے، اس کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اب اس قوم کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس کے خلاف کیا گیم پلان ہو رہی ہے۔ بالکل، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، یہ ہم ان کا گیم بتا رہے ہیں، ایسا یہ کر نہیں سکیں گے، ہوگا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ جب یہ باتیں جب راز کھول دی جائیں دشمن کے، ان کے سارا گیم پلان کھول دیا جائے تو قوم بیدار ہو جاتی ہے، قوم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ گیم کیا ہو رہا ہے۔ حکمرانوں سے بھی ہم کہیں گے کہ ہوش میں آئیں، اور اس وقت CIA اور امریکن کا کھیل کر پاکستان کا بیڑا غرق نہ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ اس وقت پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ اور فرنٹیئر میں اور پاکستان میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اب ان دہشت گردوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ دہشت گرد کس کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ پہلے آرمی میں بھی کنفیوژن تھی، جب ان کے خلاف جنگ کی جاتی تھی تو فوج میں بھی کنفیوژن تھی کہ شاید ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن اب یہ بات جب کہ انڈین ایسٹس، افغان ایسٹس، CIA ایسٹس معلوم ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ پارا چنار کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر براہ راست افغان آرمی کے کئی ہزار ٹروپس شامل ہیں جو کہ آ کے یہاں فساد برپا کر رہے ہیں۔ لوگ پکڑے گئے ہیں، یونیفارمز کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، سوات میں ان کے ویپنز اور اکوپمنٹ اور سپلائیز مل رہی ہیں۔ اور یہی حال ساؤتھ وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان، وہ کھل کے TV پہ آ کے اون کرتے ہیں کہ سارے ملک میں کچھ حملے ہم نے کیے ہیں اور ہم مزید کریں گے جا کے، اور بے گناہ انسانوں کو قتل کریں گے۔ یہ سارے پہچان لیجیے اچھے طریقے سے کہ یہ انڈین اور اسرائیلی اور CIA ایسٹس ہیں، یہ جہادی نہیں ہیں۔ افغان طالبان ملا عمر جہادی ہے، فرق کریں دونوں میں۔ اور یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں کہ جو پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس کی اور اس ساری انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس وقت جو ہماری سیاسی چینجز آپ کو نظر آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں کہ بلوچستان میں 15 اگست کو انڈین انڈیپینڈنس ڈے والے دن چھٹی دی گئی ہے۔ This is extremely strange. میں نے مطلب جب ابھی بھی میں جان رہی ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے، اس بات کی بہت بڑا ایشو ہے، رپورٹ نہیں کیا اس بات کو۔ 15 اگست والے دن بلوچستان میں کیوں چھٹی دی گئی سرکاری طور پر؟ دیکھیے اس وقت امریکنز نے جو پلیسمنٹ کی ہیں اپنے ایسٹس کی، جو کراچی کے اندر فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں پشتون اور اردو سپیکنگ مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا، بلا وجہ جھوٹا پروپیگنڈا کہ یہ فساد ہو رہا ہے، وہ فساد ہو رہا ہے، اور یہ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، ہنگامہ ہو جائے گا اور فساد ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں، آرکسٹریٹڈ ہے سارا۔ یہ 1953 کا مصدق کو کا CIA مینول اٹھا لیجیے گا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے آج پاکستان میں۔ بالکل زید صاحب، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ زید صاحب آج بہت سارے انکشافات ہمارے سامنے کر رہے ہیں، یقیناً آپ کو جان کر حیرانی بھی ہو رہی ہوگی، لیکن ہمارا مقصد پروگرام کا یہی ہے کہ آپ یہ باتیں سنیں، سمجھیں اور پھر ان پر غور کریں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔